جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دوبارہ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی فتح مبین سے نوازا ہے کہ ترکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے طیب رجب اردوان کو دوبارہ 5 سال کے لیے صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ جس وقت طیب رجب اردوان شکست فاش سے دوچار ہو رہے تھے اور جس وقت شکست مقدر ہو چکی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے طیب رجب اردوان کو فتح مبین سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نا امید نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم رہنما دے کر ہمیں آسرا دیا ہے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تو الحمدللہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف ہندوستان کے اندر نئی پارلیمنٹ کے افتتاح کے موقع پر وہاں جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے سردار آئے تھے اور تمام ہندو دھرم کے مذاہب کے سردار وہاں حاضر ہوئے تھے، تو وہاں ایک مسلمان نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور سورہ رحمان کی تلاوت سے پورا حال گونج اٹھا ہے اور مودی جی سورہ رحمان کی تلاوت اس طرح سن رہے تھے، اس طرح سماعت کر رہے تھے جس طرح ایک مسلمان مؤدب ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کو سنتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت کس طرح ہوئی ہے، آئیے آپ بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ جو سورہ رحمان ہے یہ قرآن شریف کی زینت ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں سورہ رحمان سنائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو سورہ رحمان کی چند ابتدائی آیتیں آپ بھی سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ دوستو، ان آیتوں کا ترجمہ بھی سماعت کیجئے، یقیناً آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سجدے کر رہے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے بلند کیا ہے، ووضع المیزان، اور ترازو قائم کی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کے تول میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ دوستو، یہی آیت ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ انصاف کے ساتھ تول کیا کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں نہ گھٹایا کرو۔ یہ آیت ہے دوستو جس نے سارے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ مسلمان کے لیے بھی ہے، مودی جی کے لیے بھی ہے۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح یہ جو قرآن شریف ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ تو اس آیت میں گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے مودی جی جو مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کرتے اور کفاروں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ آیت مودی جی کو خطاب کر رہی ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ انصاف کے ساتھ تولا کیا کرو اور جب کوئی معاملہ کرو تو وہاں انصاف قائم کیا کرو۔ تو دوستو، اسلام جو ہے یہ اعتدال کا پسند ہے، عدل سکھاتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو تو مسلمان سے بدلہ لیا جائے گا، اگر کوئی کافر کی طرف سے زیادتی ہو تو کافر سے بدلہ لیا جائے گا۔ زیادتی کی صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بلکہ وہ عدل کو دیکھا جائے گا کہ زیادتی کس سے ہوئی ہے، اس زیادتی کے مطابق، اس زیادتی کے برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں انصاف سکھاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے
تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔